بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآلہ الطاہرین۔ معزز مومنین و پیروان ولایت و امامت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے اور اس کو ہم نے بحر و بر کی یہ جو بحر و بر میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس پہ ہم نے اس کو حمل کیا، اس پہ اس کو گامزن کیا اور اس کو ہم نے پاک چیزوں سے رزق عطا کیا اور بہت ساری چیزوں پہ اس کو فضیلت بخشی۔ جو کچھ میں نے خلق کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ میں نے پیدا کیا، ان ساری مخلوقات میں جس کو برتری حاصل ہے، جس کو میں نے برتری بخشی ہے، وہ ہے انسان۔ انسان کو میں نے حرمت بخشی ہے۔ اب کرامت، چونکہ کرم کا معنی ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ کرم لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس بزرگواری کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کی قدر و قیمت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، اس کی سرشت ہوتی ہے، گویا ان کی فطرت کا ایک عنصر اور جز بن جاتا ہے یہ بزرگواری اس کی، اس سے کرم کہا جاتا ہے۔ اور اہل کرم کس کو کہتے ہیں؟ اہل کرم اس انسان کو کہا جاتا ہے، اہل بزرگوار، جو صاحب حرمت ہوتا ہے، صاحب شرف ہوتا ہے، جو صاحب درواقہ بزرگواری ہوتا ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پہ ایک معاشرے کے اندر انسان کو محترمانہ اور باعزت اور باکرم زندگی گزارنے کا حق ہے۔ کسی کو حق نہیں بنتا ہے کہ اس کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچائے، چاہے وہ گفتار کے ذریعے سے، چاہے وہ کردار کے ذریعے سے، کسی بھی طرح سے ہم دوسرے کسی شہری یا دوسرے کسی انسان کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتے، یہ ہمارا حق نہیں بنتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے فضیلت بخشی، میں نے کرامت بخشی ہے کس کو؟ انسان کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کو میں نے کرامت بخشی ہے۔ چونکہ بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا یہ کرامت جو ہے دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ کرامت جو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے دو معنوں میں، اس کی طرف توجہ کیجیے گا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرامت بخشی ہے، اس کو محترم قرار دیا، اس کو صاحب شرف اور صاحب حرمت قرار دیا ہے تمام موجودات عالم پہ، تمام خلقت پہ اس کو بہترین مقام دیا ہے، بہترین رتبہ دیا ہے، بہترین درجہ عطا کیا ہے۔ لہٰذا یہ اہل کرم ہے، صاحب کرم ہے۔ اس کو حق نہیں بنتا ہے کہ اپنی بزرگواری، اپنی کرامت، اپنے شرف کا سودا کرے، اس کو قطعاً یہ حق نہیں بنتا ہے۔ نہ خود کو حق بنتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو حق بنتا ہے کہ وہ کسی انسان کی حرمت کو پامال کرے، کسی انسان کی حرمت کا خیال نہ رکھے، کسی حرمت۔ لہذا روایات میں آیا ہے کہ مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ محترم ہے۔ مومن کا مقام اعظم و درجت من کعبہ، حدیث میں آیا کہ کعبہ سے بھی زیادہ محترم کون ہے؟ مومن ہے، مومن کا مرتبہ ہے۔ کیوں؟ اور دوسری بعض روایت میں اس حد تک آیا ہے کہ اگر مومن کی کوئی توہین کرتا ہے تو گویا اس نے کبریاء الہی، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنگ کا اعلان کیا۔ لہٰذا یہ کرامت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ آج کس کو حق بنتا ہے؟ یہ سارے نادان جاہل جو کرامت انسانی کی ضد ہیں، مستکبرین جہان ہیں اور انسانوں کو پامال کرتے، انسانوں کو پست بنا دیتے، انسانوں کی نسل کشی کرتے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی آڑ میں ہو، کسی بھی مسلک کی آڑ میں ہو، کسی بھی فکر کی آڑ میں ہو، یہ سب سے زیادہ لئیم اور پست انسان ہے۔ ان کو حق نہیں بنتا ہے کہ کسی معاشرے کو غیر محترم بنا دے، کسی معاشرے کے احترام کا خیال نہ کرے، کسی معاشرے کی حرمت شکنی کرے۔ لہٰذا حرمت بخشنا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا کیا ہے کسی انسان کو۔ اسی طرح سے
ایک جہاں پہ ایک فرد کو حرمت بخشی ہے، جہاں پہ بنی آدم کو حرمت بخشی ہے، وہاں پہ بنی آدم کے معاشرے کو بھی حرمت بخشی ہے۔ لہٰذا انسان اور کسی معاشرے کو حق نہیں بنتا ہے کسی دوسرے معاشرے کو، کسی دوسرے قوم کو وہ پامال کرے۔ لہٰذا سورہ حجرات اس کی واضح اور تفصیلی مثال ہے۔ لا یسخر، مسخرہ نہ کرے، نہ تم میں سے مرد یا کوئی قوم کسی قوم کو مسخرہ کرے، کسی کی حرمت شکنی کرے، کسی کی حرمت کو پامال کرے، نہ تم میں سے تمہاری عورتیں کسی دوسری قوم کی عورتوں کو پائمال نہ کرے، ان کو تذلیل نہ کرے، ان کو پست نہ دکھائیں۔ لہذا کرامت ایک یہ کہ ذات انسان کو حرمت دی ہے پروردگار عالم نے۔ دوسری کرامت جو ہے اس کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اب یہ کہ انسان ذاتاً باشرف ہے، ذاتاً اس کو کرامت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کرامت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک منشور عطا کیا ہے اور اس سے کہا کہ وہ صاحب لوا بن جائے، وہ صاحب لا الہ الا اللہ بن جائے۔ لہذا کلمہ لا الہ الا اللہ اس کرامت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں انسان صرف سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کسی اور کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا۔ اب اگر خدا کے سامنے انسان اظہار تذلل کرے، اظہار ذلت کرے، اظہار پستی کرے، لیکن یہ وہ پستی نہیں ہے جس سے جو نفس کی پستی ہے۔ نفس کی پستی کو لعامت کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پستی دکھانا اس کو عین خشیت کہا جاتا ہے۔ نفس کی پستی سے انسان پست ہوتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے اور معاشرے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تزلزل کرنے سے، اظہار پستی دکھانے سے انسان عروج پہ جاتا ہے، انسان کو عروج ملتا ہے اور وہ معاشرے کے لیے، معاشرے کی بقا کے لیے، معاشرے کے تحفظ کے لیے فائدہ مند انسان بنتا ہے۔ لہذا اطاعت اوامر الہی میں اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے نہی کیا اور ان منکرات سے پرہیز کرنے سے انسان کی اس بزرگواری اور اس کرامت اور حرمت میں دو بالا درجہ اور اس کی جو رتبہ ہے، اس کی منزلت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اس جہت سے بھی صاحب کرامت کہا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ ذاتاً اس کو اللہ تعالیٰ نے شرف کرامت بخشا ہے، اور دوسرا ہے کہ اطاعت اوامر الہی، اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنے میں اور انسانی معاشرے کو عبودیت الہی کی راہ پر گامزن کرنے میں وہ اس بزرگواری کا نمونہ دکھائے۔ لہٰذا سب سے زیادہ اعلیٰ ترین نمونہ جو اس بندگی اور اطاعت کا ہے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ نماز ہے۔ نماز جو ہے تذلل اور پروردگار عالم کو معبود ماننے کے لیے بہترین مثال ہے، اور بالخصوص جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں وہ بندگی کا عروج ہوتا ہے، یعنی جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو گویا کہ وہ معراج پہ چلا جاتا ہے۔ لہذا انسان کو اس راہ کے لیے اس کی یہ چیزیں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، انسان اس جہت سے صاحب کرامت ہے، صاحب فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کرامت بخشی ہے۔ اب اگر انسان خود اس کرامت اور اس بزرگواری کا خیال نہ رکھے تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ پھر وہ انسان نہیں رہتا، اس کو انسان اور انسانیت کے درجے سے گرایا جاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اب وہ کسی کی حرمت کا پاس نہیں رکھتا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اب وہ انسانی زمرے سے خارج ہوتا ہے اور جانوروں کے زمرے میں شامل ہوتا ہے، بلکہ جانوروں میں بھی اس کو جگہ نہیں ملتی، بلکہ حیوانوں سے بھی پستر ہوتا جاتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یبصرون فہم لا یعقلون، نہ اس میں تعقل کا فہم اور عنصر رہتا ہے، نہ اس میں بصارت کی اور بصیرت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ لہذا تعقل اور بصیرت یہ دونوں چیزیں فاقد ہو جاتی ہے، گویا وہ حق کے مقابلے میں گونگا ہو جاتا ہے، حق سننے کے لیے وہ
وہ تیار نہیں ہوتا ہے، حق دیکھنے کے باوجود بھی اس میں حق کے دفاع کے لیے وہ قوت پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پستی کا شکار ہو چکا ہے۔ اب وہ حق جہاں پہ بولنا چاہتا ہے بول نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پستی نفس کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا نفس کی پستی اسے گونگا بھی بنا دیتی ہے، بہرا بھی بنا دیتی ہے، اور اس کو لال اور اس کو اندھا بھی بنا دیتی ہے۔ لہٰذا ایسا انسان اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پھر اس بنی آدم کے زمرے سے خارج ہو چکا ہے، اس کو نکال دو۔ یہ حیوان ہے اور حیوان ناطق کے زمرے میں اس کو نہیں لایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کرامت کے عشرے میں تا ابد اہل کرامتوں میں شمار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔